ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. حاضرین مکرم، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ ہمیں ایسا دین عطا فرمایا جس دین نے صرف حضر کے احکام نہیں سکھائے بلکہ سفر کے احکام بھی عطا فرمائے. جب آپ زندگی میں کبھی اپنے معمولات سے نکل کے سفر میں جائیں تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اللہ کا بندہ، خاص طور پہ صاحب ایمان، اور اگر وہ شخص صاحب حال صوفی بھی ہو تو پھر وہ سفر صرف ظاہری احکام تک نہیں رہتا بلکہ باطنی مشاہدے میں تبدیل ہو جاتا. تو یہ دونوں احکام شریعت اسلامیہ نے بیان کیے ہیں. قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ آیت کریمہ اس طرح آغاز ہوتی ہے، قل سیروا فی الارض. اے حبیب، ان لوگوں سے کہو کہ زمین کی سیر کریں. یہ فی کا جو لفظ ہے یہ اصل میں کے لیے انگریزی میں ان کے معنی میں آتا ہے. وزٹ ان دا ارتھ، زمین کے اندر سیر کرو. بعض صوفیہ نے اس کا یہ ترجمہ میں کیا ہے، لیکن فی یہاں علا کے معنی میں ہے، پر کے معنی میں. زمین پر سیر کرو، زمین کے اوپر سفر کرو اور دیکھو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیسے مخلوق کو پیدا کیا ہے، کیسے دنیا میں اس کو آباد کیا، پھر ختم کیا، پھر دوبارہ آباد کیا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے وہاں سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. اس کے علاوہ مختلف مقامات پہ کفار کو، مشرکین کو جب دعوت دین پیش کی تو اس کے لیے بھی رب کائنات نے اپنی قدرت کے دلائل میں اس دلیل کو حکماً ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں ویسے ہمارے ہونے کا یقین نہیں آتا تو آنکھوں سے جا کے دیکھو، خود مشاہدہ کرو، دنیا میں نکلو. اور اس میں پھر دو کیفیات بتائی ہیں، ایک ہے سیر انفس اور ایک ہے سیر آفاق. ایک اپنے اندر کی سیر ہے اور ایک باہر کی سیر ہے، سیر انفس اور سیر آفاق.
دونوں کا ذکر ہے، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں ان چیزوں کی جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو سامنے پڑی چیز بھی دکھائی نہیں دے رہی ہوتی. آج خاص طور پہ یہ حال ہے کہ ظاہری جو بصارت ہے، بصیرت تو ختم ہو چکی ہے، جو ظاہری بصارت ہے اب وہ بھی کام نہیں کر رہی. علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا کہ گلزار ہست و بود نہ دیوانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. اور آیا ہے تو جہان میں مثل شرار دیکھ. تیری زندگی کتنی ہے؟ جتنا ایک چنگاری جل کے بجھ جاتی ہے. جو ایک سپارک ہوتا ہے، بجلی کا شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، اتنا میسج سپارک ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے. آیا ہے تو جہان میں مثل شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ. تیرے پاس دیکھنے کا اتنا ہی ٹائم ہے، صرف ایک پلک جھپکنے کا ٹائم ہے، اس کے بعد سیر ختم ہو جائے گی، سفر ختم ہو جائے گا. اس پر اہل علم نے سب سے بڑی اور بنیادی بات یہ لکھی ہے کہ انسان اس دنیا میں مسافر ہے. اگر وہ مان لے، مانتا نہیں، وہ کہتا ہے جی میری ملکیت ہے، میری پراپرٹی، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میری کوٹھی ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میرے اتنے پلاٹ ہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، اس زمین پر جو ہے، جیسا ہے، جتنا ہے، سب فانی ہے، مٹ جانے والا ہے، فنا ہو جانا. یقین نہیں آتا تو نکلو باہر، اپنے گھر سے محلے سے نکل کے قبرستان میں جا کے دیکھو، باہر روڈوں پہ، سڑکوں پہ، ہسپتالوں میں جا کے دیکھو کیسے پراپرٹیاں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں. ڈی ایچ اے کے آفس میں جا کے دیکھو. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بلخ میں اپنا دربار سجا کے بیٹھے تھے، تو ایک درویش وہاں آیا، پھٹے ہوئے، گدڑی پہنی ہوئی. پہرے دار روکتے رہے، آگے آگے تخت کے پاس. تو بادشاہ نے کہا اس کو روکو، آنے کیوں دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں تو سرائے میں آیا ہوں، کمرہ ڈھونڈ رہا ہوں ہوٹل میں رہائش کے لیے، مسافر ہوں میں. اس نے کہا بے وقوف آدمی، یہ بادشاہ کا دربار ہے، یہ سرائے نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، یہ سرائے ہے، یہ ہوٹل ہے، یہاں مسافر ٹھہرتے ہیں. تو پہرے داروں نے بہت روکا، لیکن وہ زبردستی بادشاہ کے تخت کے پاس آ کے وہ درویش کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ تمہیں یقین نہیں آتا کہ یہ سرائے ہے؟ کیا نہیں؟ تو کہا یہ بتا تیرے سے پہلے اس تخت پہ کون بیٹھتا تھا؟ کہا میرا باپ. اس سے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ میرا دادا. تو اس نے کہا اور سرائے کس کو کہتے ہیں جہاں کوئی آگے تھوڑی دیر ٹھہرے، قیام کرے اور پھر چلا جائے، پھر اس کی جگہ کوئی اور آ کے ٹھہر جائے، اسی کا نام تو سرائے ہوتا ہے. تو اسے دربار بنا کے بیٹھا. تیرے بعد کون آئے گا؟ اس نے کہا میرا جانشین. ضروری نہیں ہو میرا بیٹا ہی ہو، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. اوپر ضروری نہیں میرا باپ یا دادا ہی ہو، اوپر ہو سکتا ہے خواجہ غریب نواز ہو، نیچے خواجہ قطب الدین ہو، نیچے بابا فرید ہو. یہ بھی ہوتا ہے، لیکن فنا اسے بھی ہے. کل من علیہا فان، فنا ہے. انبیاء کرام کے مزارات بھی ہم نے دیکھے، اہل بیت کے مزارات بھی دیکھے، شہادتوں کے بعد صحابہ کرام کے مزارات بھی دیکھے، اور اولیاء کرام اور بادشاہوں کے اور ملکہ زبیدہ کی بوسیدہ قبر بھی میں نے دیکھی، جس کا میں ذکر یہاں کئی بار کرتا ہوں، سنا چکا. یہاں کوئی گرد جھاڑنے والا نہیں ہے.
اللہ کے درویش اور فقیر ولیوں کے در پہ آج بھی شاندار قالین بچھے ہوئے ہیں، اور وہ سلطنت عباسیہ کی ملکہ، وہاں پر جالے اور مٹی اور ڈسٹ پڑی۔ ابھی وہ ولیوں درویشوں فقیروں کی بڑی ماننے والی تھی، ورنہ بڑے بڑے خلفاء کی قبریں پتہ نہیں کہاں ہیں۔ میں پوچھتا رہا، انہوں نے کہا معلوم نہیں، جن کے کروفر نام اور روب اور دبدبے سے آج ان کے نام سے بھی بندہ کانپ جاتا ہے۔ کیسے لوگ تھے وہ، کیسی حکومتیں، کیسی سلطنتیں تھیں جہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی وسیع و عریض حکومتیں اور سلطنتیں۔ یہاں یہ 2-2 4-4 صوبوں کے ملکوں پہ لوگوں کی نسلیں لڑ لڑ کے مر رہی ہیں، ختم ہو۔ صرف اس لیے کہ انسان یہ بھول چکا ہے کہ میں ایک سرائے میں ہوں، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تم کل ہماری باری ہے۔ اور بزرگوں نے اس پورے فلسفے کو سمویا ہے کہ یہ جو سرائے کا، یہ مسافرت کا، یہ زندگی کا عارضی عرصہ ہے جو حالت سفر میں ہے، انسان کو یاد دلانے کے لیے کہ خاور سے باختر تک جن کے نشان تھے برپا، کچھ مقبروں میں باقی ان کی نشانیاں۔ کل مشرق سے مغرب تک جن کا ڈنکا اور نکارا بجتا تھا، وہ آج قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو انسان کو یہ جو سفر کی ترغیب دی گئی ہے، ہمارے دین میں، سنت شریعت میں جو اعتکاف رکھا گیا ہے وہ بھی یہی ہے۔ یہ جو حج اور عمرہ ہے وہ بھی یہی ہے۔ نماز آپ گھر سے نکلے، مسجد میں پڑھ کے آ گئے۔ حج اور عمرہ کس لیے ہے؟ آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ تم اس دنیا میں مسافر ہو، اور اس کی ایک مشق کرائی جاتی ہے۔ آپ غسل کرتے ہیں، 2 چادریں انسلی سفید پہنتے ہیں کہ ابھی تم پہن رہے ہو، پھر تمہیں کوئی پہنائے گا، تم پہن بھی نہیں سکو گے۔ تو یہ فلسفہ سفر میں پہلا ہے کہ آپ کو یہ یاد رہے کہ میں اصل میں یہاں مسافر ہوں، میں مقیم نہیں ہوں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی بنیاد بنایا ہے سفر۔ یہ یہاں اس دنیا میں ہی بندہ پیدا نہیں ہوا، اس دنیا میں کہیں سے آیا ہے۔ یہ بھی یاد کریں اس بات کو۔ اگر کہے نا میں دے اتھے جام پالا جی، میں اتھے نہیں بھائی، تو یہاں بھی کہیں سے آیا ہوا ہے۔ کیسے آیا ہے؟ جو اہل نظر اہل حال ہیں وہ کہتے ہیں کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول۔ اب ایک مسافر ہے بے مقصد ہے، ایک مسافر ہے وہ با مقصد ہے۔ اسے اپنے سفر کا مقصد معلوم ہے، میں کیوں آیا ہوا ہوں یہاں، کیا کام کرنے آیا ہوں۔ اور ایک وہ ہے اسے کچھ پتہ نہیں میں یہاں کیوں آیا ہوں، تو اس کا سفر رائے گاں ہے، بیکار اور ضائع ہے۔ وہ پہلے سے معلوم ہے کہ یہ ایک ناکام مسافر ہے، مشقت کر کے خجل خوار ہو کے ذلیل و خوار ہو کے جب واپس جائے گا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اسے اپنا مقصد سفر معلوم نہیں ہے۔ اور جو پوری تیاری میں ہے اسے سارا پتہ ہے، ایک ایک قدم کی معلومات ہے۔ ہم 10-15 دن کے لیے جاتے ہیں نا تو پورا ہم پلان لیتے ہیں، جناب ہمارا ٹور پلان کیا ہے، کہاں ہم نے سٹے کرنا ہے، مکے میں کتنی دیر ٹھہرنا ہے، مدینے میں کتنی دیر ٹھہرنا ہے، پوری معلومات لیتا ہے نا بندہ۔ کہیں بھی جائے، باہر یورپ میں جائے، پوری تیاری کرتا ہے۔ یہاں بھی ہمیں پورا چارٹ دیا ہوا ہے، تیرا اتنا ٹائم ہے، فکس ٹائم ہے، جب وہ ٹائم ختم ہو گیا تو چیک آؤٹ ہے، باہر جانا ہے، پھر رک نہیں سکتے، امیر ہیں یا غریب ہیں، پیسے ہیں یا نہیں ہیں، کریڈٹ ہے یا نہیں ہے، پھر جانا ہے، سب کچھ چھوڑنا ہے۔ تو سفر کی اصل یہ ہے، اس لیے حکم ہے کہ ظاہراً کبھی کبھی لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو، نکلو باہر، حالات کو بدلو،
معمولات کو چینج کرو، گھر بار چھوڑو، بیوی بچوں سے دور جاؤ، ذرا تمہیں اندازہ ہو کہ پھر مستقل جانا ہے اور پھر وہیں رہنا ہے، واپس نہیں آنا۔ یہ بھی ایک تجربہ کروایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اختلاف احوال کہتے ہیں اس کو صوفیہ کرام، کہ اپنے احوال کو ذرا تبدیل کر کے دیکھا کرو کہ کیا ہوتا ہے، مسافر کسے کہتے ہیں۔ اتنی ہی بڑی سہولتیں اور فیسلٹیز آ جائیں، مسافر پھر بھی مسافر ہے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں انشاءاللہ مسافر کوئی نہ تھی، کک جنہاں تھی پارے ہوئے۔ سب کچھ ہو بندے کے پاس، وہاں پاسپورٹ نہ ہو تو ہر وقت ڈر رہا ہوتا ہے کہ ابھی میں گرفتار نہ ہو جاؤں گے۔ اگر وہ ایجنٹ لے کے رکھ لے تو آپ بندہ کہیں باہر بھی نہیں جا سکتا اپنی مرضی سے۔ تو اس دنیا میں حضرات صوفی کرام نے اس کو مشق کیا ہے، مرنے سے پہلے، موت سے پہلے اس سفر کو انہوں نے اختیار کیا، اپنایا۔ اور ایسے بھی بزرگ ہیں جنہوں نے 14 حج پیدل کیے۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے پیدل 14 حج کیے۔ حضرت امام حسین نے 25 حج پیدل کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر سال یہ ہندوستان سے یہاں ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں، اللہ نے یہاں اتارا تھا ان کو، یہاں سے ہر سال مکے جاتے تھے، اور جہاں جہاں ان کا قدم پڑا وہاں وہاں ملک اور شہر آباد کر دیا۔ یہ جنگل صحرا اور دشت دنیا میں وہاں ہیں جہاں اللہ کے پیارے کا قدم نہیں لگا، جہاں اللہ کے اس خلیفہ اور اس محبوب بندے اور پیارے نبی کا قدم پڑ گیا، وہاں اللہ نے شہر اور بستیاں آباد کر دی، وہاں رونق اور زندگی اور گلستان کھلا دیے۔ یہ بھی ایک فلسفہ ہے۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ زمین بھی دعا کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ کوئی اپنا پیارا بھیج دے تاکہ اس کے قدم مجھ پہ لگ جائیں اور میں آباد ہو جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ۔ یہ زمین بھی اللہ سے دعا کر رہی ہوتی ہے تاکہ اللہ کا کوئی ذاکر بندہ وہاں بیٹھے، اللہ اللہ کرے اور وہ زمین آباد ہو۔ اللہ کے بندے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ اللہ اللہ کرنے والا ہوگا۔ تو جب وہ اس غیر آباد بیابان ویرانے میں رب کی یاد اور ذکر کے پھول کھلائے گا تو رب کریم وہاں بستیاں آباد کر دے گا۔ یہ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایسا ہی ہے۔ یہ مکہ بھی وادی غیر ذی زرع تھا، قرآن بتاتا ہے نا۔ تو اس مکہ معظمہ جیسے مقدس شہر کو بھی آباد کرنے کے لیے اللہ نے اپنے خلیل کو وہاں بلایا، جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام، اور مدینہ یثرب تھا۔ جب اسے آباد کرنا چاہا تو پھر اپنے حبیب کے قدموں کو بوسہ دلوایا۔ یہ بھی سفر۔ دو بڑی اہم باتیں ہیں اس آیت کی تفسیر میں جب میں پڑھ رہا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں جن کو آدم ثانی کہا گیا ہے، یعنی دنیا ایک بار مٹنے کے بعد جب دوبارہ آباد ہوئی تو وہ آپ کے قدموں کی برکت سے ہوئی۔ تو انسانی زندگی کا آغاز بھی ایک سفر ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، موٹی موٹی چند باتیں آج ذہن نشین کریں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے ٹریول کرایا اور زمین پہ پہنچایا، یہ سفر تھا۔ جنت سے زمین پہ پہنچا دیا، ساتھ ان کی زوجہ حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہا، اور اس جوڑے سے آگے انسانی نسل کو چلایا۔ تو یہ ایک سفر کا نتیجہ تھا۔ پھر جب دوبارہ دنیا ختم کی اور پھر اسے آباد کیا تو پھر نوح علیہ السلام کو سفر میں چلایا، ان کو کشتی میں بٹھایا اور پوری دنیا میں 18 مہینے کشتی سفر ہی کرتی رہی۔
اس کے بعد جا کے یہ عراق جہاں سے ہم ہو کے آئے ہیں موصل کے مقام پہ وہ جگہ ہے جہاں جودی پہاڑ پہ وہ کشتی ٹھہری تھی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. وہاں سے پھر دوبارہ سلسلہ، یہ بھی ایک سفر کا نتیجہ تھا. اور یہ جو آج ہم مسجد میں نمازیں پڑھ کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ بھی مکے سے مدینے ہجرت کے سفر کا نتیجہ. یہ جو آج دنیا کلمہ پڑھ رہی ہے، یہ امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کا جو ابتدا اور آغاز ہے اور ہمارا ہجری کیلنڈر ہے، یہ بھی ایک سفر کے نتیجے میں وجود میں آنے والا نظام ہے سارا. اور دنیا کا مقدس ترین سفر تھا جو اللہ کی رضا کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف کیا گیا ہجرت کی شکل میں. ایک ہے سفر، وہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں. ہجرت جو ہے یہ بندہ اپنے رب کی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے. اس لیے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے ایک بالشت بھی گناہ سے بچنے کے لیے نیکی کی طرف حرکت کی، شر سے بچنے کے لیے، کفر سے بچنے کے لیے ایمان کی طرف اتنی حرکت بھی کی، تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی طرف ہجرت کی. کل ہجرت الیہ اور کل ہجرت اللہ، وہ ایسے ہے جیسے بندہ رب کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے، کیونکہ اسے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اس بات پر کہ وہ اللہ کا نام لیتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے. آج یہی ہے، پہلے تو کافروں سے ہجرت کرتے تھے، اب مسلمان کہلانے والوں سے ہجرت کا دور آ گیا ہے. یہ پھر وہی جاہلیت کا ماحول پیدا ہو گیا. الاسلام غریب وسیعود غریب کما بدآ. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اسلام مسافر تھا اور اسلام آخر میں پھر مسافر ہو جائے گا، اپنوں میں بھی اجنبی ہو جائے گا. اس وقت بھی اجنبیت تھی، پھر ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے اسلام پھر غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا. غریب یہ اس مسافر کو کہتے ہیں جو کہیں کسی غیر آباد علاقے میں جائے، کسی نامعلوم علاقے میں جائے، اس کا وہاں کوئی جاننے والا نہ ہو اور اسے بھی کوئی نہ جانتا ہو. اجنبی مسافر اس طرح ہو جائے گا اسلام. مسجدوں میں بھی اجنبی ہوگا، لوگ آئیں گے نماز پڑھ کے چلے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں. عادتاً روایتاً ایکسرسائز کے طور پہ لوگ عبادت کر رہے ہوں گے، معبود سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ای الناس خیر، ترمذی مسند احمد مستدرک حاکم میں صحیح حدیث ہے، مرفوع روایت ہے، بہترین لوگ کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جن کی عمر لمبی ہو اور اعمال نیک ہوں. عمر لمبی ہو اور اعمال نیک ہوں، وہ سب سے بہترین لوگ ہیں. اور پوچھا سب سے شر والے لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا شر الناس من طال عمرہ وقبح عملہ. بدترین لوگ وہ ہیں کہ ان کی عمریں لمبی ہوں اور اعمال بد ہوں. وقت بھی ملا ہوا ہے اور اس میں اپنی ہلاکت کا خود ہی سامان کرتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں کے انبار اکٹھے کرتے چلے جا رہے ہیں اور ڈھیر لگاتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ وقت ملا ہوا ہے نیکیوں کے لیے. عمر ملی، وقت ملا، مہلت ملی ہے، لیکن بدترین انسان وہ ہے جو اس کا صحیح استعمال نہ کرے اور گناہ کا ڈھیر جمع کر لے. اور بہترین شخص وہ ہے جو اس ملی ہوئی مہلت کو، ایک مسافر کو وقت ملا ہوا ہے کہ اپنے لیے سامان اکٹھا کر لو، ذات راہ اکٹھا کر لو، واپس جانے کے لیے تو وہ نیکیوں کا سامان اکٹھا کرے تو وہ کامیاب مسافر ہے. تو زمین میں سیر کا فلسفہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارا سفر بھی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کے لیے لفظ آتا ہے سفر شرعی. جب کوئی شخص سفر شرعی پہ نکلتا ہے نا، اس میں معصیت نہ ہو، گناہ نہ ہو، کسی گناہ کے ارادے سے نکلے تو اب اس کا سفر شرعی نہیں ہے.
بلکہ شر ہے، گناہ ہے، ہر قدم پہ اسے گناہ مل رہا ہے۔ اور جب خیر کے ارادے سے نکلتا ہے، رزق حلال کے ارادے سے نکلتا ہے، جہاد کے لیے نکلتا ہے، ہجرت فی سبیل اللہ کے لیے، یا مشاہدات نظام قدرت کے لیے نکلتا ہے، یا اللہ کے حکم کی تعمیل میں نکلتا ہے، یا مشاہدات کے لیے اور طلب علم کے لیے نکلتا ہے، تو اس سفر کو سب سے افضل سفر فرمایا گیا ہے جو حصول علم کے لیے ہو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس سفر کی شان یہ ہے کہ ادھر مسافر نکلتا ہے، ادھر اللہ کے نوری فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ یہ علم سیکھنے جا رہا ہے، مشاہدہ بھی اس میں شامل ہے، اہل علم کی ملاقات و زیارت کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے ولیوں اور دوستوں کی زیارت و ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ پھر آگے بات کریں گے کہ سفر کے مقاصد کیا ہوں، کیا ذہن میں رکھے تو بندہ نکلے، کیونکہ آپ یہ سب جانتے ہیں کہ سفر کی تیاری بندے نے اچھی کی ہو تو سفر اچھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حقیقی سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔